إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله عز وجل في الكلام المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان
حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فإذا لقيه جبرائيل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم. حمد و ثنا شکر و احسان حضرت اللہ جل شانہ کے لیے جس رب کریم نے الحمدللہ بصحت و سلامت اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبولیت سے نوازے. اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کا اپنے بیان کو سننے اور سنانے پر عظیم اجر عطا فرمائے. بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فرامین و احکامات کو واضح اور روز روشن کی طرح عیاں پوری کائنات کے سامنے رکھا. اور الحمدللہ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنے تئیں اپنے آپ کو اللہ کے برگزیدہ اور چہیتے گردانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما برداروں میں شمار کر دے. رب کائنات کے فضل و احسان سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 96 سے 196 کی میں نے تلاوت کی اور الحمدللہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک کی میں نے تلاوت کی. اور الحمدللہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. آج کل گردش ایام کے ساتھ ساتھ ایک بات لوگوں کی گوش گزار ہوتی ہے، سننے میں آتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے ساتھ گستاخانہ کلمات کا ادا کر دینا. کلمت اللہ اور کلمت الحق کے ساتھ روز اول سے یہ سلوک ہوتا چلا آ رہا ہے. بحیثیت مسلمان جب بھی کسی فرد کے سامنے اللہ کے دین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق جب بھی کوئی گستاخانہ الفاظ آتے ہیں تو دل کھول جاتا ہے، غیرت جاگ اٹھتی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی فرد بحیثیت مسلمان یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ کتاب اللہ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کوئی انگلی اٹھائے. لیکن دشمنان دین کا، اعداء کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے اور ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی دوری پیدا کر دیں، نفرتیں پیدا کر دیں. لیکن جہاں ایک انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے کہ رب کے کلام کے ساتھ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت مسلمان ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے کہ میں رب کے قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں، میرے رب و ریشے میں رب کا قرآن کتنا پیوست ہے، میرے گھر کے اندر، میرے خاندان کے اندر میں نے کتنا تعارف اللہ کے کلام کا کیا ہوا ہے. کیا میرا خاندان، میرا عیال، میرے بچے قرآن کریم کے ساتھ کوئی وابستگی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟
ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ ہمیں اس بات کو لے کر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کو کتنا اپنے گھروں کے اندر متعارف کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی آنے والی نسل کو دنیاوی اعتبار سے ہر ممکنہ ضروریات ان کی پوری کر دی، لیکن رب کے قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی وابستگی لگائی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے واضح ہے، عیاں ہے۔ جبھی جا کر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، قرآن کو ماننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کے متعلق جب کہیں سے بھی کوئی خبر آئے گی، نازیبہ خبر، وہ تب ہی جا کر اس کا رد کر سکتا ہے جب اس کو خود قرآن کے بارے میں علم ہو۔ قرآن ہے کیا شے؟ قرآن نازل کس پر ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ قرآن کریم کے اندر کون کون سے مضامین ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کتنے کتنے فیصلے ہیں؟ کتنی آیات ہیں؟ اور کس کس موضوع کے تحت کون کون سی آیت ہے؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں کبھی رب کے قرآن کو رکھا ہے؟ کیا کبھی اپنے گھر کے اندر ایسی کوشش کی ہے کہ رب کے قرآن کا درس شروع ہو؟ ہم نے دنیاوی جتنی بھی ضرورتیں تھی وہ ساری کی ساری آسائشیں جو ہے اپنی اولاد کو دے رکھی ہیں، لیکن رب کے قرآن کے ساتھ ہم نے ان کے وابستگی نہیں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہمارے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کلمہ گو انسان جو اپنے آپ کو قرآن کا مطیع کہتا ہے، جو اللہ کا مطیع کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گردانتا ہے، اور پھر وہ قرآن کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے تو تاریخ کا کبھی مطالعہ کیا ہی نہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا تو رب کے قرآن کے سب سے پہلے سامع تھے کون؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اقرا پڑھیے، تو ہم جب واقعہ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین دیکھتے پڑھتے ہیں، جب تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے کہ غار حرا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی حالت جو ہے وہ ذرا تبدیل ہو جاتی ہے، آپ پر غم کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے انور پر، ذہن پر ایک قسم کا بوجھ اتر جاتا ہے، اور جب یکے بعد دیگرے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ تیسری بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں، غور و فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا کیا ہے، یا آواز آتی ہے تو آتی کہاں سے ہے؟ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین نے جو ہے انہیں اپنے آغوش میں، اپنی باہوں میں لے کر ذرا دبا دیا، اور اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ارے یہ وہ کتاب تیرے سامنے آ رہی ہے، یہ وہ بیان دنیا کے سامنے آ رہا ہے، یہ وہ راز جو ہے دنیا کے سامنے کھل رہے ہیں، یہ وہ اسرار دنیا کے سامنے آپ کو لے کر بتانے ہیں جو احکم الحاکمین کے ہیں۔ اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت جو ہے یہ امت اقرا ہے، یہ پڑھنے والی امت ہے، یہ کھوج کرنے والی امت ہے، یہ وہ امت نہیں ہے جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتی ہے، یہ وہ امت ہے جو دین کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب یہی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، جب یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف آیا تو پھول نہیں برسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تالیاں نہیں بجی، بلکہ العیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم نے نازیبہ سلوک کیا، نازیبہ الفاظ بتائے، لیکن سب سے پہلے تصدیق کرنے والی جو ہستی تھی وہ ہستی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور سب سے پہلی وحی کی تصدیق کرنے والی حیثیت جو ہے، ہستی جو ہے
اس کا انکار کرنے والے، ان کی امامت کا انکار کرنے والے، ابو بکر صدیق کی امامت کا انکار کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا انکار کرنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے، ہم کیا انہیں مسلمان تصور کریں گے؟ ہم نے کبھی ہسٹری اور تاریخ کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی شیعہ کے عقیدے کو پڑھ کے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جو قرآن کے مخالف ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی منزل کا کیا کہنا، ان کی قدر کا کیا کہنا، ان کی اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے تعلق اور قرب کا کیا کہنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وصیت فرما رہے ہیں، جب امت کو فرما رہے ہیں کہ اب میں تمہیں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، میں اب یہاں سے پردہ کر دیا جا رہا ہوں، لیکن کچھ نصیحتیں میری سن لیجئے۔ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو، سر مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور گودی مبارک ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ارے جب روح پرواز بھی کرے، جب اسرائیل بھی آ کے قدم چومے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہو، اور یہاں سے دامن مبارک ہو، جھولی مبارک ہو سیدہ عائشہ کی۔ اور رب کا قرآن سورہ نور جس کی تصدیق کر رہا ہے، جس کی صفائی بیان کر رہا ہے، اس کے متعلق فلم بنانے والا، نازیبا حرکتیں کرنے والا، نازیبا الفاظ استعمال کرنے والا، ہم اس کو اپنا مشہد بنا دیں، ہم اس کی باتوں میں آ جائیں؟ نہیں نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن ہے، لیکن ہم کبھی قرآن کے قریب گئے ہی نہیں ہے۔ رب نے ازل سے فرمایا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 96 میں رب فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے، یہ رشد ہدایت والی کتاب جو تمہارے سامنے موجود ہے، یہ زندگی گزارنے کا آئیڈیل ماڈل دستور و نظام جو تمہارے سامنے ہے، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بِهِ الروح الامین، یہ بواسطے ذریعے یعنی بھیجا ہے یہ پیغام روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل مبارک کے اوپر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل ہوا، پھر ان کی زبان مبارک پہ چڑھا، پھر ان کی زبان مبارک سے نکل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کانوں تک پہنچا، اور انہوں نے کانوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر اس کو پیوست کیا، اور پھر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات فلاں وقت نازل ہوئی ہے، یہ سورت فلاں وقت نازل ہوئی ہے، اور رب کائنات نے فرمایا بلسان عربی مبین لتکون من المنذرین، اس لیے آپ کے دل مبارک پہ نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرانے والوں میں آپ کا بھی شمار ہو، آپ بھی پیغمبر اللہ کے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اور واضح کر دینے والی زبان میں نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اس سے پہلے کی جو کتابیں صحیفے ہیں ان میں بھی اس قرآن کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ارے ستاروں کے گردش کرنے کی مجھے قسم ہے، ان کے مواقع کی، ان کے جنبش کی مجھے قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ستاروں کے جو محور ہیں، آفتاب کے جو محور ہیں، مہتاب کے جو محور و منبع ہے، ان کے جو مسکن ہیں، ان کی قسم ہے۔ رب فرماتا ہے یہ قسم اگر تم عقل رکھو، اگر تم علم رکھو تو یہ سب سے بڑی قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، جو تمہارے سامنے رب نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، یہ کرم والا، عظمت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، او دنیا والو تمہارے سامنے رب کا قرآن تو موجود، لیکن خیال رکھنا فی کتاب مکنون، یہی قرآن جو نبی نے پڑھا، یہی قرآن جو ابو بکر صدیق نے لوگوں کو بتایا، یہی قرآن جو عمر نے پھیلایا، یہی قرآن جو عثمان نے دنیا کے سامنے رکھا، یہی قرآن جو حضرت علی نے دنیا کے سامنے رکھا، یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
ताबीन को दिया, जो ताबीन ने तबा ताबीन को दिया, जो तबा ताबीन ने आइमाए दीन को दिया, जो मुहद्दिसीन को दिया, जो मुफक्किरीन को दिया, और पहुंचते पहुंचते आज तक भी हमारे सामने जो कुरान मौजूद है, रब ने अज़ल से कहा है नहीं नहीं, मैं कसम खा के कहता हूं जो कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है फी किताबिम मकनून, ये बिल्कुल इसी तरह इसी सूरत में लौहे महफूज पर हिफाजत से रखा हुआ है। दुनिया वालों, ये कुरान लौहे महफूज पे हिफाजत से रखा हुआ है। वही ये कुरान है जो लौहे महफूज पे हिफाजत में रखा हुआ है, और वही जो है आज मुसलमानों के सामने, उनके दिलों में, उनके सीनों में मौजूद है। और आज का मुसलमान सूरह इखलास अपने बच्चे को याद कराने की हिम्मत नहीं करता, जुर्रत नहीं करता, और चाह जाए कि वो अपने बच्चे को इसलिए तैयार करे कि उसके सीने में 30 सिपारे जो है वो महफूज रहे। दुनिया के मुसलमान जो है उन्होंने बच्चों को डॉक्टरेट भी तो करवाया, इंजीनियरिंग में भी सबसे आगे भेजा, यहां तक कि वो फलक में भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आसमान पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद सितारे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मरीख पे जाके कदम रखने की मुसलमान कोशिश कर रहा है। लेकिन आज तक कोई मुसलमान ऐसा गयूर नहीं है जो ये चाहे कि मैं स्कूल से अपने बच्चे को 2 साल के लिए 3 साल के लिए बंद करके इसके बाद इन 3 सालों में अपने बच्चे के सीने के अंदर रब के कुरान को महफूज कर लूं। कोई इसके लिए तैयार नहीं। हमने अपने बच्चों को दिया क्या? टीवी तो सबसे पहले लाके हमने रख दी, केबल तो सबसे पहले लाके हमने घर में रख दी, बच्ची के हाथ में रिमोट दे दिया, बच्चे के हाथ में रिमोट दे दिया, लेकिन कभी नूरानी कायदा यस्सरनल कुरान हमने बच्चे के हाथ में नहीं दिया। कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपने बच्चे की बाह पकड़कर मस्जिद में लेके जाऊं, मुल्ला के सामने लेके बिठाऊं, इमाम के सामने लेके बिठाऊं, मेरा बच्चा भी कोई एक आयत सीख पढ़ने वाला बन जाए, मेरा बच्चा भी कोई एक सूरत पढ़ने वाला बन जाए, मेरा बच्चा भी इस कदर इस काबिल बन जाए जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लालच लेके चलूंगा, हवस लेके चलूंगा, लोगों का माल जो है वो हड़प करके चला जाऊंगा, गुनाह लेके चला जाऊंगा, कब्र के नीचे जब जाऊंगा तब मेरे पीछे मेरा बच्चा ऐसा हो जो ये कहे कि अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हु कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरा बाप तन्नू भर मिट्टी के नीचे है, न जाने किस हाल में है, अल्लाह उसके हाल पे तू रहम फरमा। आज का बाप तैयार नहीं होता कि मैं ऐसा बच्चा बनाऊं जो मरने के बाद मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, मरने के बाद मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर से आला बनना चाहिए, वो इंजीनियर बनना चाहिए, वो टीचर बनना चाहिए, वो दुनियादार बनना चाहिए, वो ठेकेदार बनना चाहिए। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने कोशिश नहीं की कि मेरे लिए मेरे बाद तोशाए आखिरत होना चाहिए, मेरे बाद मेरी कब्र को नूर से भर देने वाला होना चाहिए, मेरे बाद कोई ऐसा मौजूद हो जिसकी दुआओं के सदके अल्लाह मेरे गुनाहों को मिटाता चले। ऐसा तो हमने किया नहीं। फिर हम कहें कि शिया गुस्ताख है, फिर हम कहें कि हिंदू गुस्ताख है, फिर हम कहें कि बाकी जो कौमें हैं, यहूद है, नसारा है, वो कुरान के खिलाफ है। अगर हम सरसरी तौर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, सबसे बड़ा गुस्ताख जो है वो आज का मोमिन है, आज का मुसलमान है। हाँ, वो मोमिन, वो मुसलमान जिसने अपने घर में कुरान को यूटिलाइज नहीं किया है, कुरान के दस्तूर और निजाम को कायम नहीं किया है, जिसने अपने बच्चे के हाथ में कभी एक सिपारा नहीं दिया, कभी एक आयत नहीं दी, कभी भी उसने अपने घर में रब के कुरान को मोबाइल पे लगा के खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त, सुबह उठते वक्त, शाम को सोते वक्त कभी रब के कुरान में से सूरह यासीन की अगर तिलावत करके रात को सो जाता। काश एक हफ्ते में एक दिन जुम्मे के दिन सवेरे घर में अपने मोबाइल के जरिए सूरह बकरा को सुन लेता। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ, इसमें तुम अल्लाह की इबादत किया करो, कुरान पढ़ा करो। इसलिए कि जिस घर में रब का कुरान पढ़ा जाता है, सूरह बकरा पढ़ा जाता है, उस घर से शैतान भाग जाता है। इस तरह भागता है कि जिस तरह एक घोड़े को छोड़ दिया जाए और वो इसके बाद भाग जाए, इस तरह शैतान तुम्हारे घरों से भाग जाता है। कभी हमने कोशिश नहीं की कि हमारे घर के अंदर रब का कुरान पढ़ा जाए, हमारा बच्चा रब का कुरान पढ़े, हमारे मोबाइल से रब के कुरान की आवाज़ जो है अपने किचन में, अपने कमरे में, अपनी बैठक में सुनाई दे, ताकि हमारे घर से शहर भी भाग जाए, शैतान भी भाग जाए। लेकिन रब ने कुरान में फरमाया था, इन्नहु लकुरानुन करीम फी
किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ओ लोगो, दुनिया में अगर कोई गलीज नापाक मरदूद कुरान को बुरे तरीके से हाथ भी लगा दे, अलायाज़ु बिल्लाह इसकी बेहुरमती भी कर दे, इसको काट भी दे, इसको नाउज़ु बिल्लाह जला भी दे, लेकिन रब ने फरमाया कि अर्श पर मेरे सामने अपना कुरान मौजूद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। वहाँ जो भी इस कुरान को पकड़ते हैं वो सब के सब पाक ही पाक है, वो नापाक नहीं है। मेरे पास मेरा कुरान जो है ये मौजूद है, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये वही कुरान है जो रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है। अब आए उस और कि हमारा क्या काम है, हमारे क्या करतूत हैं, हम क्या कर रहे हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, किताबुस सौम में बाब है अजवदा मा कान नबिय्यु यकूनु फी रमज़ान। कितनी मेहनत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में, कितनी मेहनत करते थे। ये एक टाइटल है बुखारी शरीफ के अंदर, इसी में ये हदीस नंबर 1902 फरमाते हैं इब्न अब्बास कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के काम में सबसे ज्यादा मेहनती थे। अजवदन नास, पूरे कायनात के इंसानों से ज्यादा मेहनती शख्सियत जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। भलाई के कामों में, नेकी के कामों में सबसे ज्यादा मेहनती जो शख्सियत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। फिर फरमाया वकाना मा यकूनु फी रमज़ान, और क्या कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का। जब रमजान मुबारक आ जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, शद्दा मिज़रहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमजान मुबारक में अपने कमर बांध लेते, कस लेते। कमर बांधना होया किसी महाज के लिए तैयार हो जाना, तैयार हो जाते रमजान मुबारक में नेकियां समेटने के लिए। फिर फरमाते हैं हीना यल्काहु जिब्रील, इब्न अब्बास फरमाते हैं यहाँ तक कि ज्यादा मेहनत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में, यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे बैठे हैं और जिब्रील आ रहे हैं, बड़ा अजीब मंजर। फिर फरमाया वकान जिब्रील अलैहिस्सलाम यल्का, जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक की हर रात में आपसे मुलाकात करने के लिए आते। रमजान की हर रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आते मुलाकात के लिए। हत्ता यंसलिखा यारिज़ु अलैहिम नबियुल कुरान, यहाँ तक कि आके आपके सामने बैठ जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुरान सुनाते। जिब्रील सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते। हो सकता है ये मंजर तब हो जब सहाबा भी मौजूद हो। इसके बाद फरमाया फ़इज़ा लक़ियहु जिब्रील अलैहिस्सलाम काना अजवद बिल खैर मिन अर्रीहिल मुरसिला, जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील तशरीफ ले आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, नेकियों वाली मेहनत, अल्लाह को राजी करने वाली मेहनत और बढ़ जाती, इतनी ज्यादा बढ़ जाती मिनर रिहिल मुरसिला, तेज तूफान जो होता है, आंधी जो होती है, उससे भी ज्यादा तेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत के अंदर नेकियों में और ज्यादा तेज हो जाते।